ایڈیشنل آئی جی کراچی کا پروٹوکول، سڑک سے گزرتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کراچی پولیس کا افسر جا رہا ہے. 3 DIGs ہیں جس وقت سڑک سے نکلتے ہیں جس طرح ہوٹر بجتے ہیں نا، ٹوں ٹوں، ایک شریف آدمی گاڑی بیچارہ لرزتا ہوا سائڈ پہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون بلا جا رہی ہے. یہ منسٹرز، آئی جی سندھ جس وقت گزرتے ہیں سڑک سے آپ کو پتہ چلے گا کس پروٹوکول میں گزرتے ہیں، اور عام شہری کوئی پوچھنے والا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں. کراچی میں جرائم پیشہ افراد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر پر قبضہ کر چکے ہیں. کراچی کے شہری امن و امان کے لیے ترس رہے ہیں. گھروں سے نکلتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، نہیں پتہ گھر سے نکلیں گے تو سامان کے ساتھ واپس آئیں گے، بغیر سامان کے گھر واپس پہنچیں گے، یا پھر سامان اور گھر سے نکلنے والا خدا نخواستہ گھر پہنچ ہی نہیں پائے گا. ڈاکو لٹیرے سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں. بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ کسی سڑک، کسی گلی، کسی محلے، کسی چوراہے کو ان ڈاکوؤں نے نہیں بخشا. شہر کے تمام اضلاع کے تمام سڑکوں پر، تمام محلوں میں صرف اور صرف لوٹ مار ہو رہی ہے. کراچی میں 32 افراد قتل کیے گئے ہیں. ان میں سے 30 افراد ایسے ہیں جو ڈکیتیوں کے دوران مزاحمت کرنے پر مارے گئے ہیں، اور 2 افراد ایسے ہیں جنہیں ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا، یعنی ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 افراد ایسے ہیں جو ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنے. 30 افراد مارے گئے اس شہر کی سڑکوں پر دندناتے لٹیروں کے ہاتھوں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ تو مختصر معاملہ ہے جو مجموعی صورتحال اس شہر میں گزشتہ ماہ رہی امن و امان کی. میں نے مختصر آپ کو بتا دی. تقریباً 3 ماہ کے دوران سال کے ابتدائی جو گزرے ہیں، یعنی جنوری، فیبرری، مارچ 2023 کے ان 3 مہینوں کے دوران 21 سے 22 ہزار سے زائد وارداتیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں اسٹریٹ کرائمز کی، اور کئی ایسی ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو سکی. شہریوں کے موبائلز، شہریوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں یا چھین لی جاتی ہیں یا چوری کر لی جاتی ہیں. کوئی اپنے مال کی حفاظت کی کوشش کرے، مزاحمت کرے تو اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. درجنوں شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان لٹیروں کی گولیوں کے ہاتھوں. بتا چکا میں کہ 30 سے زائد مارے گئے ہیں، اور کراچی پولیس سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی. اس مجموعی صورتحال کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ خود کراچی پولیس شہر میں امن و امان کے بگاڑ کی براہ راست ذمہ وار بنتی جا رہی ہے. ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کو سن کر دل پسیج جاتا ہے. میں جو آج آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ واقعہ جو ہے 29 مارچ کو پیش آیا. 15 سال کا بچہ ہے، اس کا نام ہے ایان. تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. اس معصوم کا قصور یہ تھا کہ اس نے ناکے پر، انفیکٹ وہ ناکا بھی نہیں تھا، پولیس اہلکار موبائل لے کے کھڑے تھے، اور جنرل جو بیریکیڈز ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ نہیں لگی ہوئی تھیں. ایک پولیس موبائل کھڑی تھی کراچی کے علاقے رضویہ میں انڈر پاس پہ. وہاں سے یہ بچہ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی. وہاں سادہ لباس میں اسلحہ بردار افراد کھڑے تھے. بچے نے موٹر سائیکل نہیں روکی، اور نتیجہ فائرنگ کی شکل میں سامنے آیا. آؤں گا اسکول جلدی. کل اسکول بھی جاؤ گے پھر؟ ہاں انشاءاللہ. عید کے بعد، عید سے پہلے، عید کے بعد ہی جانا ہے. رزلٹ آنے والا ہے بیٹا، سب پتہ چلے گا کیا کر کے آئے تھے. پتہ چلیں گے تمہارے سارے رزلٹ. ابھی تو ہاں، ابھی نہیں جاؤ گے. ابھی ابھی تو ویسے بھی اسکولوں کی چھٹیاں ہی ہیں. مگر تیاری کرنی ہے آگے پیپروں کی، بورڈ کے. جلدی سے آ جاؤ گے. یہ بچہ 15 سال کا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، 8ویں جماعت کا، 8th گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور گولی مار چورنگی کے نزدیک اس کو پولیس کے ساتھ موجود سول پرائیویٹ افراد نے گولیوں کا نشانہ بنایا. یہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس انڈر پاس میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد یہ 2 پولیس موبائلز ہیں. واقعے کے فوراً بعد کے یہ مناظر ہیں. ایان گولیاں لگنے کے بعد زخمی ہوا. اس کو اسپتال منتقل کیا گیا. اس کے گھر والے وہاں پہنچے، جہاں پہنچ کر یہ پتہ چلا کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. کچھ دنوں کے علاج کے بعد، چونکہ واقعہ 29 مارچ کو پیش آیا تھا، اس وقت ایان بات چیت تو کر رہا ہے لیکن اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہے. گولی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ نہ اس وقت کھڑے ہونے کے قابل ہے، نہ چلنے کے قابل ہے، نہ پھرنے کے قابل ہے. اور گولیاں کس نے ماری ہیں؟
کراچی پولیس کی یونیفارمڈ علاقہ تھانہ موبائل کی موجودگی میں ان کے ساتھ موجود سول افراد نے، پرائیویٹ افراد نے جو پولیس اہلکار نہیں ہیں، جو پولیس والے نہیں ہیں، ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے اس بچے کی جوانی کے نقصان کا ذمہ دار آخر اب کون ہے؟ فائرنگ کرنے والا پرائیویٹ جو بندہ تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے، صفدر نام ہے غالباً اس کا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس بچے کی جوانی کی تکلیف کو کون پوچھے گا آ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ یہ 24 مارچ کو پیش آیا تھا، تھانہ حدود مبینہ ٹاؤن، عثمان نام کا نوجوان ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا، گھر والے آئے، علاقہ تھانہ جو ایس ایچ او تھا علاقے کا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ جو زخمی ہو رہے ہیں، یہ جو معذور ہو رہے ہیں، یہ جو لاچار ہو رہے ہیں، پہلے ڈاکوؤں سے تنگ ہیں، پولیس کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، ان شہریوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس شہر میں۔ 24 مارچ کا یہ ایک اور واقعہ، یہ تھانہ حدود ہے نارتھ نظام آباد اور حیدری۔ یہاں نارتھ نظام آباد تھانے کی چھت سے 3 شہری بازیاب کروائے خود پولیس نے۔ آپ سمجھتے ہیں بازیاب؟ یہ شہری کڈنیپ تھے، ان کو علاقہ پولیس نے نارتھ نظام آباد تھانے کی، یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ چھت کے مناظر ہیں، اس چھت پر یرغمال مغویوں کو رکھا ہوا تھا بنا کے۔ گھر والوں سے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے تاوان طلب کر رہی تھی پولیس، 50 لاکھ روپے تاوان۔ جو گھر والے تھے انہوں نے جب کمپلین کی ہے، اینٹی وائلنٹ کرائم سیل جو کراچی میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں پر کام کرنے والا پولیس کا محکمہ ہے، انہوں نے چھاپا مارا ہے، جا کر ان شہریوں کو وہاں سے بازیاب کرایا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ اتنے دن انہوں نے جو تھانے کے اندر حبس بھیجا اور یرغمال بنا کر رکھا ان پولیس افسروں کو، مقدمہ درج ہو گیا، لیکن وہ جس ذہنی کیفیت اور کرب سے گھر والے اور مغوی بیچارے خود گزرے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ 21 مارچ کو مفتی عبدالقیوم صاحب کو گولیاں ماری جاتی ہیں گلستان جوہر کے علاقے میں، ان کے گھر کے سامنے۔ واقعے کی تحقیقات ہوتی ہیں، بہت خوفناک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس واقعے کی بھی۔ میں یوٹیوب کی پالیسیز ہیں، میں آپ کو وہ مطلب آپ لوگوں نے ٹی وی پہ یا گوگل کر کے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی۔ انتہائی قریب سے آ کے موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں برسائیں ان کے اوپر۔ واقعے کا مقدمہ درج ہوا، تحقیقات شروع ہوئیں، اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ شناختی کارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود ایک داڑھی والا شخص جو کہ غالب بظاہر بہت مذہبی حلیہ اس کا دیکھ رہا ہے، یہ پولیس محکمہ پولیس کا انسپیکٹر، اس کا نام عتیق، اس نے 2 قاتلوں کو پیسے دیے کہ اس مولوی کو مار دو، اور ان 2 قاتلوں نے آ کے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مفتی عبدالقیوم جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ان کو ان کے گھر کے سامنے گولیاں برسا دی گئیں ان کے اوپر، اور یہ ملزم جو ہے عتیق اس وقت ایٹ لارج ہے، ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے جس وقت میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ اور اس ملزم نے اپنے ہی گھر کے، یہ ان کا پڑوسی ہے بالکل ساتھ ان کے اس کا گھر ہے، اس نے وہاں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں، اور پوری واردات اس نے سی سی ٹی وی کیمراز میں خود بیٹھ کے دیکھی۔ یہ شقی القلب افسر، آپ سوچئے کراچی پولیس قابل بھروسہ رہی ہے۔ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی سندھ، دونوں سے بسا اوقات ہمارا رابطہ رہتا ہے، ہمارا کام ہے، لیکن ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے شہریوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے۔ ارے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو سیٹس تو چھوڑیں یار، کم از کم اتنا تو احساس کریں، ہمارے دلوں پر مونگ تل رہے ہیں آپ کرسیوں پر بیٹھ کر۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا پروٹوکول، سڑک سے گزرتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کراچی پولیس کا افسر جا رہا ہے۔ 3 ڈی آئی جیز ہیں، جس وقت سڑک سے نکلتے ہیں جس طرح ہوٹر بجتے ہیں نا، ٹوں ٹوں، ایک شریف آدمی گاڑی بیچارہ لرزتا ہوا سائڈ پہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون بلا جا رہی ہے۔ یہ منسٹرز، آئی جی سندھ جس وقت گزرتے ہیں سڑک سے آپ کو پتہ چلے گا کس پروٹوکول میں گزرتے ہیں، اور عام شہری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف یہ مشورہ دوں گا، اپنے جان اپنے مال کی حفاظت خود کیجئے، کراچی پولیس کے آسرے پر مت رہیے۔ یہ بڑے کیسز میں جس پر میڈیا ہائپ بنے فوری کام کرتے ہیں، عام غریب آدمی کو زخمی کرنے والے ڈاکوؤں کو زخمی کرنے سے پہلے پکڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور باقی خود کتنا کرائم کر رہے ہیں یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے، کتنے کیسز خود پولیس نے جو ہے وہ خود پولیس افسران اس میں ملوث ہیں۔
اللہ پاک ہمارے جانوں کی، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اور کراچی والوں کو اللہ پاک امن نصیب فرمائے۔ اس شہر کو کوئی نظر کھا گئی، شاید اللہ اس نظر بد کو دور فرمائے۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔